ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ شہر کے اس پسماندہ محلے میں جہاں گلیاں تنگ اور گھر کچے تھے، ہوا میں ہمیشہ گرد کے ذرات اور مایوسی کی بو رقصہ رہتی تھی۔ یہاں کے لوگ صبح سویرے سے رات گئے تک محنت مزدوری کرتے، پھر بھی 2 وقت کی روٹی مشکل سے جٹا پاتے۔ اسی محلے کی ایک کچی سی کوٹری میں ثنا اور اس کی ماں رہتی تھی۔ ثنا کی عمر کوئی 18 برس تھی، مگر زندگی کے بوجھ نے اس کے چہرے پر جلد ہی پختگی کے آثار چھوڑ دیے تھے۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں خواب تو تھے، مگر وہ اتنی گہرے دبے ہوئے تھے کہ کبھی باہر نہ نکل پاتے۔ صبح سویرے وہ اپنے ہاتھ سے کڑھائی کیے ہوئے رومال، ٹوپیاں اور چادریں ایک صندوقچے میں سمیٹتی، پھر گلیوں میں نکل کھڑی ہوتی۔ ثنا بیٹا، آج زیادہ دیر مت لگانا، جلدی واپس آ جانا، ماں نے کھانسی کے درمیان کہا۔ ماں کا جسم بیماری اور تکن سے جواب دے چکا تھا، مگر وہ اپنی بیٹی کے لیے جیتی تھی۔ ثنا نے ماں کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھنچی۔ ہاں ماں، آج بازار میں میلہ لگا ہے، شاید زیادہ سامان بک جائے۔ وہ چل پڑی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، مگر وہ اس کی رفتار کو سست نہیں کر پاتے تھے۔ محلے سے نکل کر جب وہ شہر کے مرکزی بازار کی طرف بڑھی تو امیر گھرانوں کی گاڑیاں اس کے پاس سے گزرتی، جن کے شیشے اس قدر تاریک تھے کہ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہرے نظر نہیں آتے تھے۔ کڑھائی والی چادریں، رومال، ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں پر خاص چھوٹ، ثنا نے آواز لگائی۔ لوگ گزرتے، کبھی کوئی رک کر دیکھ لیتا، مگر زیادہ تر نظر چرا لیتے۔ اچانک ایک نئی ماڈل کی گاڑی اس کے سامنے رکی۔ ایک نوجوان باہر نکلا، اس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں مہنگا موبائل تھا۔ ثنا نے نگاہیں جھکا لی۔ یہ کڑھائی تم خود کرتی ہو؟ نوجوان نے پوچھا۔ ثنا نے ہلکے سے سر ہلایا۔ بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ ثنا کے چہرے پر حیا کی لالی دوڑ گئی۔ اس نے پیسے گن کر دیے، مگر نوجوان کی نظر اس پر جمی ہوئی تھی۔ میرا نام عارف ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ ثنا نے کوئی جواب نہ دیا، بس سامان سمیٹا اور آگے بڑھ گئی، مگر عارف وہی کھڑا رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ عارف کا پیچھا بڑھتا گیا۔ ہر صبح جب ثنا بازار کی طرف نکلتی، وہ کسی نہ کسی موڑ پر موجود ہوتا، کبھی گاڑی کھڑی کر کے انتظار کرتا، کبھی دور سے اسے دیکھتا رہتا۔ تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، ایک دن اس نے ایک شفاف ڈبے میں بند گلاب کا پھول تھماتے ہوئے کہا۔ ثنا نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے جواب دیا، مجھے آپ کے تحفے نہیں چاہیے، میں صرف اپنا کام کرنا چاہتی ہوں۔ مگر عارف کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہیں کسی قیمت پر جانے نہیں دوں گا۔ اس دن کے بعد تو گویا اس نے کھل کر ہی پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ محلے والوں کی نظریں چبھنے لگی۔ دیکھو یہ امیروں کی چھیڑخانی، آخر ہم غریبوں کی بے عزتی ہی ان کا مشغلہ ہے۔ تو کوئی سرگوشی کرتا، ارے یہ لڑکی خود ہی کچھ کر رہی ہوگی، تبھی تو وہ نواب صاحب اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ثنا کی ماں بیمار پڑی تھی۔ ایک شام جب وہ دوا لینے دوڑتی ہوئی بازار جا رہی تھی، عارف نے رستے میں روک لیا۔ تم پریشان کیوں ہو؟ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ثنا نے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا۔ میری ماں، وہ… لفظ مکمل ہونے سے پہلے ہی عارف نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا۔ چلو، میں تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں۔ گاڑی کے اندر بیٹھی ثنا کا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ کسی اجنبی مرد کے ساتھ اتنے قریب بیٹھی تھی۔ ہوا میں مہکی خوشبو، چمڑے کی نشستوں کی نرمی، سب کچھ اجنبا سا لگ رہا تھا۔ تمہاری ماں کے لیے بہترین ڈاکٹر کا انتظام کرتا ہوں، عارف نے نرمی سے کہا۔ ثنا نے اچانک گاڑی روکنے کی درخواست کی۔ نہیں، مجھے یہی اتار دیجیے۔ عارف نے حیران ہو کر بریک لگائی۔ لیکن آپ کی مہربانی، مگر میں اپنی ماں کا علاج خود کرواؤں گی، یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاڑی سے اتر گئی۔ رات گئے تک وہ دوا ساز کے دکانوں کے چکر کاٹتی رہی۔ جب گھر پہنچی تو ماں بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے دوا کے ڈبے دیکھ کر پوچھا۔ ثنا نے جھوٹ بول دیا، آج بہت سا سامان بک گیا تھا۔ لیکن اس رات وہ سو نہ سکی۔ کیا عارف واقعی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، یا پھر یہ بھی امیروں کی کوئی چال تھی؟ عارف کی ضد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔
اب نہ صرف وہ بازار بلکہ ثنا کے گھر کے قریب بھی گھومنے لگا تھا۔ محلے کے لوگوں کی نظریں ثنا کو چبھنے لگیں۔ کچھ بدظن عورتیں اس کے پیٹھ پیچھے کہنے لگیں، دیکھو یہ لڑکی کس طرح امیروں کو لبھا رہی ہے، ہماری غریبی ہے ہماری بے عزتی کا سبب ہے۔ ثنا نے عارف سے بچنے کے لیے اپنا راستہ بدل لیا۔ اب وہ گھر سے نکلتی تو چھوٹی گلیوں کے چکر لگا کر بازار جاتی تاکہ عارف اسے نہ دیکھ سکے، مگر وہ کہاں ماننے والا تھا۔ ایک دن جب ثنا گھر واپس لوٹ رہی تھی، عارف نے اچانک گلی کے موڑ پر اسے روک لیا۔ ثنا، تم مجھ سے کیوں بھاگتی ہو؟ اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ ثنا نے نگاہیں نیچی کیے ہوئے جواب دیا، برائے مہربانی مجھے جانے دیجیے، آپ جیسے امیر لوگوں کا میرے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ عارف نے اپنی جیب سے ایک ٹارچ نکالی، دیکھو یہ تمہارے لیے لایا ہوں، تمہاری گلیاں اندھیری ہوتی ہے، تمہیں راستہ دکھانے کے لیے۔ ثنا نے ٹارچ کو دیکھا، پھر عارف کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں سچائی چلک رہی تھی، مگر ثنا کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ نہیں، میں آپ سے کوئی چیز نہیں لوں گی۔ وہ تیزی سے گلی میں غائب ہو گئی۔ رات کو جب ثنا اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی، ماں نے پوچھا، بیٹا آج تم پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ ثنا نے ایک گہرا سانس لیا، کچھ نہیں اماں، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تمہاری عمر خواب دیکھنے کی ہے، مگر ہماری غربت تمہارے خوابوں کو پنپنے نہیں دیتی۔ اس رات ثنا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا عارف واقعی اس سے محبت کرتا تھا، یا پھر یہ صرف ایک امیر لڑکے کا وقت گزارنے کا کھیل تھا؟ اگلے دن ثنا نے اپنا سامان لیا اور گھر سے نکلی۔ اس نے عارف سے بچنے کے لیے ایک نیا راستہ اختیار کیا جو کسی ویران گلی سے ہو کر گزرتا تھا، مگر جب وہ گلی کے آخر تک پہنچی تو وہاں عارف کھڑا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ثنا کے پاؤں جکڑ گئے۔ ثنا نے عارف کو دیکھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے بھاگ جانا چاہیے، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین میں جکڑے ہوئے تھے۔ عارف کی آنکھوں میں وہ خلوص تھا جو کسی بھی لفظ سے زیادہ بول رہا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ ثنا نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ عارف نے قریب آ کر کہا، میں تمہارے لیے ہر جگہ ہوں گا ثنا، تمہیں مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر ثنا نے عارف کو ٹالنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گرمی پھیل رہی تھی۔ کیا یہ محبت تھی یا صرف ایک غریب لڑکی کا امیر لڑکے کی توجہ سے گھبرا جانا؟ مجھے جانے دو عارف، ہم ایک دنیا میں نہیں رہتے، ثنا نے کمزور سی آواز میں کہا۔ عارف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دنیا کو بدلنے کی ضرورت نہیں ثنا، بس ہمارا دل ایک ہو جائے۔ ثنا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھل گئی، مگر فوراً ہی اسے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی۔ لیکن تمہارے گھر والے، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ میں خود اپنی قسمت کا فیصلہ کروں گا، عارف نے پرعزم انداز میں جواب دیا، اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس دن کے بعد ثنا کے دل میں عارف کے لیے ایک نرم گوشہ بن گیا۔ وہ اب اس سے دور بھاگنے کے بجائے اس کی موجودگی میں سکون محسوس کرنے لگی۔ کبھی کبھی وہ کھڑکی کے باہر جھانکتی تو عارف کو دور کھڑے دیکھ کر اس کے چہرے پر سرخ سی لہر دوڑ جاتی۔ ایک شام ثنا نے ہمت کر کے عارف کو اپنے ہاتھ سے بنا ہوا ایک رومال دیا جس پر اس نے خوبصورت پھولوں کی کڑھائی کی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ عارف نے رومال کو ہاتھ میں لے کر دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ ثنا کا دل خوشی سے بھر گیا، مگر اسی لمحے اسے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ گھبرا کر مڑی تو اس کی نظر محلے کی ایک عورت پر پڑی جو چپکے سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اوہ نہیں، ثنا کے منہ سے نکلا۔ عارف نے پوچھا، کیا ہوا؟ اب سب کو پتہ چل جائے گا، ثنا نے گھبرا کر کہا۔ یہ عورت پورے محلے میں افواہیں پھیلا دے گی۔ عارف نے ثنا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن ثنا کا دل دھڑک رہا تھا۔ محلے کی عورت نے جو کچھ دیکھ لیا تھا وہ اب پورے محلے میں آگ کی طرح پھیل جائے گا، لیکن عارف کے ہاتھ کی گرمی نے اسے تھوڑا سا سکون دیا۔ ڈرو مت، عارف نے نرمی سے کہا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، ایک راز جو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ ثنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ راز؟ عارف نے گہری سانس لی۔ میں صرف ایک امیر گھرانے کا لڑکا نہیں ہوں ثنا، میں جن کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ ثنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ جن؟ لیکن وہ تو صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں۔
عارف نے مسکراتے ہوئے اپنی انگلی اٹھائی اور اچانک ہوا میں ایک چمکدار دھوئے کا گولا ظاہر ہوا جو پل بھر میں ایک سرخ گلاب میں بدل گیا۔ ثنا کا منہ کلے کا کلا رہ گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، عارف نے سر ہلایا۔ ہماری دنیا تمہاری دنیا کے ساتھ ہی موجود ہے، بس عام لوگ ہمیں نہیں دیکھ پاتے۔ میں تمہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی محبت کر بیٹھا تھا اور تب سے تمہارا پیچھا کر رہا ہوں۔ ثنا کا ذہن چکرا رہا تھا۔ کیا یہ سب خواب تھا؟ کیا واقعی وہ ایک جن زادے سے محبت کر بیٹھی تھی؟ لیکن تمہارے والد، وہ کبھی بھی ایک آدم زادی کو اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں کریں گے، ثنا نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ عارف کے چہرے پر عزم ابھرا۔ میں اپنی محبت کے لیے کسی بھی جنگ سے نہیں ڈرتا۔ اگر میرے والد نے انکار کیا تو میں اپنی شہزادی کے لیے انسان بن کر رہنے کو تیار ہوں۔ عارف کے الفاظ نے ثنا کے دل میں ایک نئی امید جگا دی تھی، مگر ساتھ ہی خوف کے بادل بھی چھا گئے۔ وہ جن کی دنیا کے بارے میں سوچ کر کانپ اٹھی۔ کیا واقعی وہ ایک ایسی محبت میں پڑ چکی تھی جس کا انجام خطرناک ہو سکتا تھا؟ لیکن اگر تم نے انسان بننا بھی چاہا تو کیا تمہاری طاقتیں ختم نہیں ہو جائیں گی؟ ثنا نے پوچھا۔ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ عارف نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تمہاری محبت کے سامنے ہر قربانی چھوٹی ہے۔ اس لمحے اچانک ہوا میں ایک عجیب سی کنکناہٹ سنائی دی۔ فضا میں سرخ رنگ کی چمک پھیل گئی۔ ایک لمحے بعد ایک دبلا پتلا لمبے سفید بالوں والا بوڑھا شخص سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکدار تھی اور وہ عارف کو گھور رہا تھا۔ شہزادے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے نے گرجدار آواز میں کہا۔ آپ کے والد بہت غصے میں ہیں۔ ثنا ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ عارف نے فوراً اس کے آگے ہو کر کہا، یہ میرے استاد ہے وزیر زرقان، گھبراؤ مت۔ ہم نے آپ کو انسانوں کی دنیا میں صرف علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، وزیر زرقان نے غصے سے کہا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، ایک آدم زادی سے محبت؟ عارف نے ثنا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور میں اس پر قائم رہوں گا۔ وزیر نے ثنا کو گھور کر دیکھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ جن اور انسان کی محبت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ثنا کے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر اس نے ہمت کر کے جواب دیا، اگر محبت میں ڈر ہو تو وہ محبت نہیں، تجارت ہے۔ وزیر زرقان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بہت جرأت ہے تم میں لڑکی، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن کی دنیا کے قوانین کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وہ اچانک غائب ہو گیا اور ہوا میں صرف اس کی گونجتی ہوئی آواز رہ گئی۔ شہزادے، تمہارے والد تمہیں بلاتے ہیں، فیصلہ تمہارا ہے۔ فضا میں بھرپور سکون چھا گیا۔ ثنا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عارف، کیا ہم واقعی یہ سب کر پائیں گے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عارف نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہم کر کے دکھائیں گے۔ میں تمہیں اپنے والد سے ملوانے لے چلوں گا۔ وہ سمجھدار ہے، وہ ہمیں ضرور سمجھیں گے۔ ثنا نے آنکھیں بند کر لی۔ کیا واقعی جنوں کا بادشاہ ان کی محبت کو قبول کر لے گا، یا پھر یہ محبت ان دونوں کے لیے مصیبت بن جائے گی؟ عارف نے ثنا کا ہاتھ تھامے رکھا، جیسے ڈرتا ہو کہ اگر چھوڑا تو وہ کہیں گم ہو جائے گی۔ اچانک اس نے ہوا میں ایک عجیب سی شکل بنائی، ایک چمکدار دائرہ جس میں ستارے جگمگا رہے تھے۔ یہ دروازہ ہے ہماری دنیا کا، عارف نے کہا۔ بس میرے ساتھ آؤ۔ ثنا نے ایک گہری سانس لی اور عارف کے ساتھ اس چمکدار دائرے میں قدم رکھ دیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے کھینچ کر اندر لے جا رہا ہو۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک نیا منظر سامنے تھا۔ واہ! ثنا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ان کے سامنے ایک شاندار شہر تھا جہاں بلند و بالا محل ہوا میں تیر رہے تھے۔ سڑکیں چمکدار پتھروں سے بنی تھی اور درختوں پر سونے چاندی کے پتے لگے تھے۔ ہوا میں خوشبو تھی، مگر ایسی خوشبو جو ثنا نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ ہے میری دنیا، عارف نے فخر سے کہا۔ جنوں کا شہر، شہر نور۔ ثنا حیرت سے گھوم کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک کہیں جن غائب ہوتے اور دوسری جگہ سے ظاہر ہوتے نظر آئے۔ کچھ نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ شہزادے، آپ یہ آدم زادی یہاں کیسے لے آئے؟ ایک جن نے غصے سے پوچھا۔ عارف نے ثنا کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ یہ میری منگیتر ہے اور جلد ہی اس شہر کی شہزادی بنے گی۔ ثنا کا دل دھڑک اٹھا۔ منگیتر، شہزادی، کیا واقعی یہ سب ہو رہا تھا؟ آپ کے والد نے آپ کو بلایا ہے، ایک خاتون جن نے آ کر کہا، اور وہ خاصے ناراض ہیں۔ عارف نے ثنا کی طرف دیکھا۔
ڈرو مت، بس یاد رکھنا چاہے کچھ بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ایک شاندار محل کی طرف چل پڑے جس کے دروازے خود بخود کھل رہے تھے۔ اندر کا منظر اور بھی حیرت انگیز تھا۔ دیواریں جواہرات سے جڑی تھی اور تخت پر ایک طاقتور جن بیٹھا تھا جس کی آنکھیں بجلی کی مانند چمک رہی تھی۔ بیٹا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ بادشاہ کی آواز گرجدار تھی۔ ایک آدم زادی؟ کیا تمہیں ہمارے قوانین یاد نہیں؟ ثنا کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ عارف نے بہادری سے جواب دیا، ابا جان، محبت کے سامنے کوئی قانون نہیں۔ میں ثنا سے شادی کروں گا چاہے مجھے اپنی سلطنت ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑے۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے چمک اٹھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی جن انسان سے شادی کرتا ہے تو اسے اپنی تمام طاقتیں ترک کرنی پڑتی ہے۔ کیا تم اپنی سلطنت، اپنی طاقت سب چھوڑنے کو تیار ہو؟ ثنا نے عارف کی طرف دیکھا۔ کیا وہ واقعی اس کے لیے اپنی دنیا چھوڑ دے گا؟ بادشاہ کے الفاظ نے محل کی فضا میں گونج پیدا کر دی تھی۔ ثنا کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس کی نظر عارف کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کیا وہ واقعی اس کے لیے اپنی سلطنت قربان کر دے گا؟ عارف نے ایک لمحے کو بھی توقف نہ کیا۔ اگر ثنا اور طاقت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو میں اپنی محبت کو چنوں گا۔ بادشاہ کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ تمہارا جذبہ قابل تعریف ہے، لیکن کیا تم واقعی انسانوں کی وفا پر بھروسہ کرتے ہو؟ اس نے اپنا عصا اٹھایا اور ہوا میں ایک جھٹکا دیا۔ اچانک ثنا کے سامنے ایک جادوئی آئینہ ظاہر ہو گیا جس میں منظر بدلنے لگے۔ پہلا منظر، ثنا کو ایک شاندار محل میں سونے چاندی کے زیورات پہنے دکھایا گیا مگر اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ دوسرا منظر، وہ اپنی بیمار ماں کو روتی ہوئی دیکھ رہی تھی جو تنہا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تیسرا منظر، محلے والے اس پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، دیکھو یہ لڑکی دولت کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ گئی۔ یہ تمہارا مستقبل ہوگا، بادشاہ نے گہری آواز میں کہا۔ تم دونوں دنیاؤں کے درمیان پھنس کر رہ جاؤ گے۔ کیا تم یہ قیمت چکانے کو تیار ہو؟ ثنا کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے عارف کی طرف دیکھا، پھر بادشاہ سے مخاطب ہوئی۔ میں اپنی ماں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، لیکن میں عارف سے محبت کرتی ہوں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں کچھ نرمی آ گئی۔ عارف نے موقع پا کر کہا، ابا جان، اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ایک موقع دیجیے۔ میں ثنا کو واپس انسانوں کی دنیا میں لے جاتا ہوں، ہم وہیں رہیں گے، مگر آپ کی اجازت سے میں کبھی کبھی اسے یہاں لا سکوں گا۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر بادشاہ نے اپنا عصا زمین پر مارا اور ایک چمکدار معاہدہ ظاہر ہوا۔ 1 سال کا وقت، اگر اس دوران ثنا اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے تمہارے ساتھ وفا نبھا لے تو میں تمہاری شادی کو قبول کر لوں گا۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عارف نے خوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن یاد رہے، بادشاہ کی آواز گرجی، اگر تم میں سے ایک نے بھی وفا نہ نبھائی تو عارف ہمیشہ کے لیے ایک عام انسان بن جائے گا اور تم ثنا ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ گی کہ کبھی جنوں سے محبت بھی ہوتی ہے۔ بادشاہ کے الفاظ کی گونج ختم ہوئی تو ثنا نے خود کو اپنے گھر کے سامنے کھڑا پایا۔ ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے چھوڑ کر گئی تھی، کچی کوٹری، ٹوٹی ہوئی چارپائی اور باہر لٹکا ہوا کپڑوں کا جھولا۔ تو یہ سب واقعی ہوا تھا؟ ثنا نے اپنے ہاتھ پر نظر ڈالی جہاں عارف نے اپنی مہر ثبت کی تھی، ایک چمکدار نشان جو دھیرے دھیرے مدھم پڑ رہا تھا۔ ثنا، کہاں تھی بیٹی؟ ماں کی کمزور آواز اندر سے آئی۔ رات ہو گئی ہے، میں تمہارے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ ماں اندر دوڑی۔ ماں بستر پر لیٹی تھی، چہرے پر تکن کے آثار تھے۔ معاف کیجیے اماں، میں کچھ دیر بازار میں رہ گئی تھی۔ ماں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تمہارے چہرے پر ایک عجیب سی چمک ہے، کیا ہوا ہے؟ ثنا نے اپنے دل کا راز بتانے کو کہا مگر بادشاہ کی شرط یاد آ گئی۔ کچھ نہیں اماں، بس آج سامان اچھا بک گیا۔ رات کو جب ثنا اپنی چارپائی پر لیٹی تو اسے عارف کی یاد ستانے لگی۔ کیا وہ اب بھی اسے دیکھ سکتا تھا؟ کیا وہ اس کے پاس آ سکتا تھا؟ ثنا، آشنا آواز نے اسے چونکا دیا۔ کھڑکی کے پاس عارف کھڑا تھا مگر صرف ایک شفاف سائے کی طرح۔ عارف، تم؟ شرط کے مطابق میں صرف تمہیں دیکھ سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں مگر تمہیں چھو نہیں سکتا، عارف نے مسکرا کر کہا، جب تک ہماری آزمائش پوری نہیں ہوتی۔ ثنا نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو عارف کی شکل ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں ہر لمحہ، اس کی آواز ہوا میں گونجی۔ صبح ثنا کو محلے والوں کی عجیب نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ سنا ہے کل کوئی امیر لڑکا تمہارے پیچھے گلی تک آیا تھا؟ بڑی بی نے تنزن پوچھا۔ وہ صرف کپڑے خریدنا چاہتا تھا،
सना ने झूठ बोला। दिन भर वो बाजार में काम करती रही मगर उसका दिल आरिफ को ढूंढता रहा। शाम को वो तकी हारी घर लौटी। रात के पिछले पहर सना की अचानक अपनी माँ की खांसी की आवाज़ से नींद टूटी। वो फौरन उठ बैठी। चिराग जलाया तो देखा माँ का चेहरा सुर्ख हो चुका था, सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। अम्मा आपको क्या हुआ? सना ने घबराकर हाथ माँ के माथे पर रखा तो शदीद बुखार महसूस हुआ। कुछ कुछ नहीं बेटा, माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। बस थोड़ा सा आराम कर लूँगी तो। लेकिन सना जानती थी कि ये आम बीमारी नहीं थी। उसने जल्दी से कपड़े बदले और बाहर निकलने लगी कि अचानक हवा में एक रोशनी सी चमकी। सना रुक जाओ, आरिफ की आवाज़ आई और फिर उसका शफाफ वजूद ज़ाहिर हुआ। तुम्हारी माँ को जिनों की दुनिया का बुखार है, ये इंसानों के इलाज से ठीक नहीं होगा। सना की आंखों में आंसू चमक उठे। मगर मगर हम क्या करें? शर्त के मुताबिक तुम। मैं जानता हूँ शर्त क्या है। आरिफ ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं तुम्हारी माँ को मरता नहीं देख सकता। उसने अपने हाथ हवा में फैलाए और एक सब्ज़ रंग का शफाफ माया जाहिर किया जो हवा में तैरने लगा। ये जिनों का शहद है। बस एक कतरा माँ की ज़बान पर डाल देना, मगर याद रखो। मगर क्या? सना ने घबरा कर पूछा। जब मैं ये ताकत इस्तेमाल करूँगा मेरे इंसानों को नज़र आने वाली शक्ल गायब हो जाएगी। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नज़र आऊँगा, किसी और को नहीं। सना ने हिचकिचाते हाथों से शहद का कतरा लिया और माँ के मुंह में डाल दिया। फ़ौरन ही माँ का चेहरा मामूल पर आना शुरू हुआ। सांस की रफ्तार बेहतर हुई। शुक्रिया, सना ने रोते हुए कहना चाहा मगर आरिफ गायब हो चुका था। सुबह माँ पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुकी थी। अजीब ख्वाब देखा था बेटा, वो चाय बनाते हुए बोली। एक खूबसूरत नौजवान आया था, उसने मुझे कुछ पिलाया था। सना का दिल धड़क उठा। अम्मा वो। अरे सना बाहर आओ। मोहल्लेदार की आवाज़ ने उसकी बात काट दी। बाहर खड़ी औरत का चेहरा खौफसदा था। तुम्हारे घर के बाहर ये देखो। सना ने बाहर देखा तो सहम गई। घर के दीवारों पर अजीब सी चमकदार तहरीर लिखी हुई थी। आदमजादी, हमारे शहजादे को छोड़ दो वरना तुम्हारी माँ की बीमारी वापस आ जाएगी। सना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या जिनों की दुनिया के दूसरे लोग भी उसे देख सकते थे? क्या वो वाकई माँ को नुकसान पहुँचा सकते थे? रात को जब आरिफ जाहिर हुआ तो सना ने रोते हुए पूछा, ये सब क्या है आरिफ? क्या तुम्हारी दुनिया वाले मुझसे नफरत करते हैं? आरिफ का चेहरा गमगीन था। बादशाह के कुछ वज़ीर हमें अलग करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। अगर तुम जिनों की ज़ुबान सीख लो तो उनके जादू तुम पर असर नहीं करेंगे। लेकिन कैसे? कल रात को जब चांद सबसे ऊंचा हो अपने हाथ पर ये निशान बना लेना। आरिफ ने हवा में एक अजीब सी शक्ल बनाई जो सना के जहन में नक्श हो गई। फिर मैं तुम्हें हमारी ज़बान सिखा दूंगा। चांदनी रात थी। आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। सना ने खिड़की के पास बैठकर आरिफ के बताए हुए निशान को अपने हाथ पर बनाना शुरू किया। उंगली खून से भीग गई मगर वो रुकी नहीं। ये काफ़ी है? उसने लरजती आवाज़ में पूछा जब निशान मुकम्मल हुआ। हवा में एक हल्की सी लहर दौड़ी और आरिफ का वजूद वाज़े होने लगा। अब तुम्हारा हाथ हमारी दुनिया से जुड़ चुका है। उसने सना का हाथ अपने हाथों में ले लिया, अगरचे सना को उसका चुवन महसूस नहीं हो रहा था। ये लफ्ज़ याद रखो, अलमरान, ये तुम्हारी हिफाजत की दुआ है। सना ने लफ्ज़ दोहराया और अजीब सी बात थी कि उसके मुंह से निकलते ही उसे अपने इर्द गिर्द एक नरम सी रोशनी महसूस हुई। अब ये यासमीन, इससे तुम छोटे मोटे जादू देख सकोगी। हर नया लफ्ज़ सीखने पर सना को अजीब सी कुव्वत महसूस होती। रात गुजरते गुजरते उसने जिनों की ज़बान की कई बुनियादी अल्फाज सीख लिए। अब तुम्हें कोई भी जिन बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन याद रखो, ये इल्म तुम्हें सिर्फ हिफाजत के लिए है, गलत इस्तेमाल मत करना। सुबह सना को माँ ने जगाया तो उसके होंठों पर एक लफ्ज़ था जो वो बार बार दोहरा रही थी। बेटा, तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसे लगा? माँ ने पूछा जब उसने सना का ज़ख्मी हाथ देखा। कुछ नहीं अम्मा, बस कांटा छुप गया था, सना ने झूठ बोल दिया। दिन भर वो अपने नए इल्म को आजमाने के लिए बेचैन रही। शाम को जब बाजार से लौट रही थी तो उसने देखा कि रास्ते में एक बच्चा रो रहा है जिसकी गुड़िया दरिया में बह गई थी। रुको, मैं देखती हूँ, सना ने कहा और दरिया के किनारे जा खड़ी हुई। उसने आहिस्ता से लफ्ज़ यासमीन कहा
اس کی آنکھوں کے سامنے پانی کی سطح پر ایک چمک سی دوڑ گئی۔ گڑیا کا عکس نظر آیا جو پانی کی تہہ میں پڑی تھی۔ ثنا نے ایک لمبی ڈالی سے گڑیا نکال لی۔ یہ لو تمہاری گڑیا، اس نے مسکراتے ہوئے بچے کو تمائی۔ بچے کی ماں حیران رہ گئی۔ تم نے کیسے دیکھ لیا؟ پانی تو بالکل گدلا ہے۔ ثنا نے صرف مسکرا کر جواب دیا۔ وہ گھر کی طرف چل پڑی تو اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ دیکھو یہ آدم زادی ہمارے راز جانتی ہے۔ ثنا نے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا، مگر اسے یقین تھا کہ کوئی نادیدہ طاقتیں اسے دیکھ رہی ہے۔ رات کو جب عارف دوبارہ ظاہر ہوا تو ثنا نے یہ واقعہ سنایا۔ عارف کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اب ہمیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ جو جن تمہیں دیکھ سکتے ہیں وہ ضرور بادشاہ کو بتائیں گے۔ کیا یہ بری بات ہے؟ ثنا نے پوچھا۔ نہیں، عارف نے مسکرا کر کہا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تم ہماری دنیا کے لیے صرف ایک اجنبی انسان نہیں رہی، تم اب ہمارے رازوں کی حامل ہو۔ رات کے تیسرے پہر اچانک ثنا کے کمرے کی ہوا میں ایک چمکدار دھند چھا گئی۔ وہ نیند سے چونک اٹھی تو دیکھا کہ ہوا میں وزیر زرکان کا چہرہ تیر رہا ہے۔ آدم زادی، بادشاہ سلامت تمہیں بلاتے ہیں، وزیر کی آواز گونجی۔ ہمارے ساتھ چلو۔ ثنا نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے نشان کو دیکھا۔ کیا یہ کوئی دھوکہ تھا؟ مگر جب اس نے علمران کہا تو نشان چمک اٹھا، جس سے پتہ چلا کہ یہ بلانا اصلی تھا۔ میں آ رہی ہوں، اس نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہوا میں ایک چمکدار دائرہ بن گیا۔ ثنا نے قدم رکھا تو خود کو ایک شاندار دربار میں پایا جہاں جنوں کے بادشاہ اپنے تخت پر براجمان تھے۔ عارف بھی وہاں موجود تھا، مگر اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ تم نے ہماری زبان سیکھ لی ہے، بادشاہ نے گہری آواز میں کہا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، ثنا نے ہمت کر کے جواب دیا۔ مجھے صرف اپنی اور اپنی ماں کی حفاظت کرنی تھی۔ بادشاہ کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ تمہاری ہمت کو سلام، لیکن اب تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ہوا میں منظر بنایا۔ پہلا رستہ، ثنا کو اپنی ماں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارتے دکھایا گیا، مگر عارف اس سے ہمیشہ کے لیے غائب تھا۔ دوسرا رستہ، وہ جنوں کی دنیا کی شہزادی بن گئی تھی، مگر اس کی ماں تنہا اور بیمار تھی۔ تمہارے پاس صرف یہی دو راستے ہیں، بادشاہ نے کہا۔ عارف نے احتجاج کیا۔ ابا جان، یہ… خاموش، بادشاہ نے گرج کر کہا۔ تمہاری محبت کی حقیقی آزمائش اب ہے۔ ثنا نے دونوں منظر کو غور سے دیکھا، پھر بادشاہ کی طرف مڑی۔ میں تیسرا رستہ چنتی ہوں۔ تیسرا رستہ؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ جہاں میں اپنی ماں کی خدمت بھی کر سکوں اور عارف سے محبت بھی، چاہے اس کے لیے مجھے دونوں دنیاؤں کے درمیان روزانہ سفر کرنا پڑے۔ بار میں سناٹا چھا گیا۔ وزیر زرکان نے بادشاہ سے کہا، یہ ناممکن ہے، کوئی انسان… رکو، بادشاہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں ثنا کے عزم کو پرکھ رہی تھی۔ تمہارا جواب مجھے پسند آیا، لیکن کیا تم واقعی اس رستے کی سختیاں برداشت کر سکو گی؟ ہاں، ثنا نے بغیر جھجک جواب دیا۔ محبت اور فرض میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے بجائے میں دونوں کو نبھانے کی طاقت مانگتی ہوں۔ بادشاہ نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ تو سنو میرا فیصلہ۔ تمہیں ایک موقع دیا جاتا ہے، دن میں انسانوں کی دنیا میں رہو، رات کے تیسرے پہر سے صبح تک جنوں کی دنیا میں، لیکن یاد رکھو۔ لیکن کیا؟ ثنا نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہیں ہر روز دونوں دنیاؤں کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی۔ ایک دن کی بھی کوتاہی تمہیں دونوں جہانوں سے محروم کر دے گی۔ عارف نے خوشی سے ثنا کی طرف دیکھا۔ یہ موقع تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں قبول کرتی ہوں، ثنا نے پورے یقین سے کہا۔ بادشاہ نے اپنا عصا اٹھایا اور ثنا کے دونوں ہاتھ پر چمکدار نشان ثبت کر دیے۔ اب سے یہ نشان تمہیں دونوں دنیاؤں میں جانے کی اجازت دیں گے۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ ثنا اپنے گھر کی چارپائی پر آنکھ کھولتی ہے۔ ہاتھ پر جڑے نئے نشانوں کو دیکھ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ کل رات کا واقعہ کوئی خواب نہیں تھا۔ بیٹا، جلدی سے چائے بنا دو، ماں کی آواز باورچی خانے سے آتی ہے۔ آج تمہارے چچا زاد بھائی کی شادی ہے، ہمیں جلدی جانا ہے۔ ثنا نے جلدی سے چادر سنبھالی۔ اب اس کے لیے وقت کی قیمت دگنی ہو چکی تھی۔ دن میں انسانوں کی ذمہ داریاں، رات میں جنوں کی سلطنت کے کام۔ ہاں اماں، ابھی تیار ہو جاتی ہوں۔ دن بھر شادی کے رسومات میں مصروف رہنے کے بعد رات گئے جب سب سو گئے، ثنا نے اپنے ہاتھ کے نشان کو چھوا۔ ہوا میں ایک چمکدار دروازہ کھلا اور وہ جنوں کی دنیا میں پہنچ گئی۔ آ گئی تم؟ عارف اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج ہماری سلطنت کا جشن ہے، تمام وزیر تمہیں ملنا چاہتے ہیں۔
سنا نے اپنے کپڑے بدلے تو خود بخود جنوں کے طرز کے شاہی لباس میں تبدیل ہو گئے۔ محل کے حال میں داخل ہوتے ہی تمام جنوں کی نظریں اس پر جم گئی۔ تو یہ ہے وہ آدم زادی جو ہماری زبان جانتی ہے؟ ایک بوڑھی جن نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ جی ہاں خالہ جان، عارف نے فخر سے کہا، اور اب یہ ہماری سلطنت کی شہزادی بھی ہے۔ سنا نے جنوں کے رسم و رواج کے مطابق سب کو سلام کیا۔ چند جنوں نے جواب دیا، کچھ نے صرف منہ بنایا۔ رات بھر سنا جنوں کی ثقافت سیکھی، ان کے رقص دیکھے، ان کے عجیب و غریب کھانے چکے۔ جب صبح ہونے کو آئی تو عارف نے اسے الوداع کہا۔ تمہیں اب جانا ہوگا، یاد رکھنا وقت پر لوٹنا، ورنہ نشان کام نہیں کریں گے۔ سنا نے اپنے ہاتھ کے نشان کو دوبارہ چھوا اور خود کو اپنے گھر کے بستر پر پایا۔ باہر صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ سنا، اٹھو بیٹا، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، ماں کی آواز نے اسے جگایا۔ دن بھر وہ شادی کے باقی کاموں میں مصروف رہی، مگر اس کا ذہن جنوں کی دنیا کے منظر میں کھویا رہا۔ کیا یہ سب حقیقت تھی؟ رات کے تیسرے پہر سنا پھر جنوں کی دنیا میں تھی۔ آج عارف اسے سلطنت کے خفیہ باغات میں لے گیا، جہاں ایسے پھول تھے جو گاتے تھے، اور ایسے درخت جن کے پتے چاندنی میں جگمگاتے تھے۔ یہ سب کتنا خوبصورت ہے، سنا نے حیرت سے کہا۔ اور اب تمہارا ہے، عارف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وزیر زرکان دوڑتا ہوا آیا۔ شہزادے، فوری محل چلے، بادشاہ سلامت کا حکم ہے۔ جب وہ محل پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ سخت تھا۔ آدم زادی، تمہاری غفلت کی وجہ سے آج ایک جن تمہاری دنیا میں چلا گیا ہے۔ اگر وہ وہاں کوئی خرابی کرے گا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ سنا کا دل دک سے رہ گیا۔ کیا واقعی اس کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی خطرناک جن انسانوں کی دنیا میں چلا گیا تھا؟ بادشاہ کے الفاظ نے سنا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ فوراً انسانوں کی دنیا میں واپس لوٹی جہاں صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ ماں ابھی سوئی ہوئی تھی۔ مجھے جلدی سے باہر جانا ہے، سنا نے اپنے آپ سے کہتے ہوئے ایک نوٹ لکھا۔ اماں بازار سے کچھ ضروری سامان لینے جا رہی ہوں۔ باہر نکلتے ہی اس نے جنوں کی زبان کا لفظ یاسمین پھر سے کہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا میں عجیب سی لہر دوڑ گئی، اور اسے ایک سبز رنگ کا دھندلا سا نشان نظر آیا جو شہر کے مشرقی حصے کی طرف جاتا تھا۔ یہی راستہ ہوگا۔ سنا نے تیزی سے اس سمت چلنا شروع کیا۔ رستے میں اسے کئی عجیب علامات نظر آئے۔ وہ ایک پرانے ویران مکان کے سامنے جا کر رکی، جہاں سبز نشان غائب ہو گیا۔ دل دک دک کرتا ہوا سنا نے دروازہ کھولا تو اندر سے ایک بچکانہ آواز آئی، آؤ، کوئی آیا ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا جن تھا، بالکل انسانی بچے کی طرح نظر آتا تھا، بس اس کے کان نوکیلے تھے اور انگلیاں چھ تھی۔ وہ مکان کے فرش پر بیٹھا کچھ چمکدار پتھر جمع کر رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سنا نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے سنا تھا انسانوں کی دنیا میں بہت مزے ہوتے ہیں، چھوٹے جن نے خوشی سے کہا۔ میں نے کبھی باہر نہیں دیکھا تھا، یہ پتھر کتنے خوبصورت ہے نا؟ سنا کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو صرف ایک معصوم جن بچہ ہے جو مہم جوئی پر نکلا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں زیزو ہوں، سلطنت کا سب سے چھوٹا جن، اس نے فخر سے کہا۔ تمہارے ہاتھ پر یہ نشان، تم وہی آدم زادی ہو جس کے بارے میں سب بات کر رہے ہیں؟ سنا نے مسکرا کر کہا، ہاں، اور تمہیں واپس جانا ہوگا، تمہارے بغیر سب پریشان ہیں۔ لیکن میں ابھی نہیں جانا چاہتا، زیزو نے ضد کی۔ میں نے ابھی تو انسانوں کے مزے لینے ہیں، میں نے سنا ہے تمہارے پاس۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ایک بڑا سایہ اندر داخل ہوا۔ سنا نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک جن کھڑا تھا جس کی آنکھیں سرخ تھی اور ہاتھوں میں چمکدار زنجیریں تھی۔ تو یہ ہے وہ آدم زادی جس نے ہماری سلطنت میں شور مچا رکھا ہے، اس نے غراتے ہوئے کہا۔ میں رسفن ہوں، باغی جنوں کا سردار، تمہارے نشان مجھے چاہیے۔ زیزو ڈر کے مارے سنا کے پیچھے چھپ گیا۔ سنا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ اٹھایا اور المران کہا۔ ایک چمکدار حفاظتی دائرہ ان کے گرد بن گیا۔ تم مجھے نہیں روک سکتے، زرفن نے زور سے زنجیر ماری جو حفاظتی دائرے سے ٹکرا کر واپس لوٹ گئی۔ زیزو، کیا تمہیں واپس جانے کا راستہ معلوم ہے؟ سنا نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، لیکن ہم اس بڑے جن سے کیسے بچیں گے؟ سنا نے اپنے دوسرے ہاتھ کا نشان دیکھا۔ مجھے ایک خیال آیا ہے، اس نے جنوں کی زبان میں ایک نیا لفظ کہا جسے عارف نے سکھایا تھا، نورین۔ اچانک پورا کمرہ چمکدار دھوئے سے بھر گیا۔ رسفن چیختا رہ گیا جبکہ سنا نے زیزو کا ہاتھ پکڑ کر باہر بھاگنے میں کامیابی حاصل کی۔ اب جلدی بتاؤ راستہ،
زیزو نے ایک کنویں کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں سے یہ ہماری دنیا کا خفیہ دروازہ ہے۔ دونوں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ ثنا نے خود کو جنوں کے دنیا میں بادشاہ کے سامنے پایا، جہاں تمام درباری حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم رسون سے کیسے بھاگ آئی؟ وزیر زرکان نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے صرف وہی کیا جو صحیح تھا، ثنا نے تکے ہوئے لہجے میں کہا۔ بادشاہ کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آ گئی۔ آج تم نے ثابت کر دیا، تم صرف ایک انسان نہیں ہو، تم واقعی ہماری سلطنت کی شہزادی بننے کے لائق ہو۔ بادشاہ نے اپنا عصا اٹھایا اور محل کے درمیان موجود ایک چمکدار فوارے کی طرف اشارہ کیا۔ ثنا، آج تم نے نہ صرف ایک معصوم جن کی جان بچائی بلکہ ہماری سلطنت کو بھی بڑے خطرے سے بچا لیا۔ رسون سالوں سے ہمارا دشمن رہا ہے، تمہاری بہادری کا صلہ ملنا چاہیے۔ اس نے عصا ہوا میں گھمایا تو فوارے کا پانی چمکدار ہو کر ایک خوبصورت قندیل میں تبدیل ہو گیا۔ یہ لو قندیل دو جہاں، یہ تمہیں ہمیشہ کے لیے دونوں دنیاؤں میں مکمل طور پر قبول کروائے گی۔ ثنا نے حیرت سے قندیل کو ہاتھ میں لیا۔ اچانک اس کے ہاتھوں کے نشان چمک اٹھے اور پھر غائب ہو گئے۔ اب تمہیں نشانوں کی ضرورت نہیں، عارف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ان دونوں دنیاؤں کی حقیقی شہزادی ہو۔ ثنا کی ماں کو عجیب سی بات محسوس ہونے لگی۔ جب سے اس کی بیٹی نے وہ عجیب نشان بنائے تھے، اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ آج جب ثنا گھر لوٹی تو ماں نے پوچھا، بیٹا تمہارے ہاتھوں پر وہ نشان کیوں غائب ہو گئے؟ ثنا نے گہری سانس لی اور ماں کے سامنے بیٹھ گئی۔ اماں، میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے پوری کہانی سنائی، عارف کی محبت، جنوں کی دنیا، بادشاہ کی شرط اور آج ملنے والا انعام۔ ماں پہلے تو حیران رہ گئی، پھر اپنی بیٹی کے چہرے پر سچائی کو دیکھ کر بولی، اگر یہ سب سچ ہے تو مجھے بھی اپنی داماد سے ملنا ہے۔ بادشاہ نے ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا، جہاں ثنا کو رسمی طور پر شہزادی کا تاج پہنایا گیا۔ عارف نے اس کا ہاتھ تھام کر تمام درباریوں سے کہا، ثنا اب ہماری سلطنت کی حقیقی شہزادی ہے اور اس کی ماں ہم سب کی عزت کی مہمان۔ ثنا کی ماں اب جنوں کی محل میں بھی آرام سے آ جا سکتی تھی۔ انسانوں کی دنیا میں ثنا نے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی، جہاں وہ جنوں کی دنیا کے خزانے سے بنے زیورات بیچتی تھی۔ راتوں کو وہ جنوں کی سلطنت کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ عارف اور ثنا دونوں دنیاؤں کے درمیان محبت کا پل بن گئے۔ کبھی انسانوں کو جنوں کے راز کا پتہ نہ چل سکا، مگر دونوں اقوام کے درمیان امن قائم ہو گیا۔ ایک چاندنی رات کو ثنا اور عارف شہر نور کے سب سے اونچی چھت پر بیٹھے تھے۔ نیچے انسانوں کے شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری محبت کا یہ انجام ہوگا، ثنا نے کہا۔ عارف نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ یہ انجام نہیں، ایک نیا آغاز ہے۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ محبت کوئی حد نہیں جانتی، نہ امیر غریب کی، نہ انسان جن کی، نہ زمین آسمان کی۔ اس طرح ایک غریب لڑکی کی محبت نے دو دنیاؤں کے درمیان موجود تمام دیواریں گرا دی۔